السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، اس سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بات شروع کی گئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یتیم پیدا ہونے کی حکمتیں کیا ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے۔ آپ کے پیدا ہونے سے چند مہینے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ والد کی تربیت سے محروم، پھر والدہ اور دادا کے پاس رہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی شاید یہ حکمت ہے کہ اہل باطل کو یقین ہو کہ آپ بعد میں جس دعوت کا آغاز کیے وہ بچپن سے آپ کو باپ دادا سے یہ چیزیں ملیں، کیونکہ آپ کے دادا قوم کے سرپرست تھے اور آپ کے دادا کی خواہش، باپ اور دادا کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ وارث بنے۔ اب یہاں پہ اصل میں ایک بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہ چاہتا تھا کہ آپ کی تربیت اس طریقے سے کی جائے کہ آپ کے خاندان والوں کے جو طریقے ہیں وہ طریقوں سے آپ الگ رہیں۔ کوئی خاندان والوں کا اچھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت گویا دادا کیے، دادا کے بعد آپ کے چچا کی تربیت ہوئی، تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس دین پر چل رہے تھے اللہ کے رسول کی اسی تربیت پر، اس پر ان کی تربیت ہوتی رہی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس خاندان میں رہے، جن لوگوں کی تربیت میں رہے، لیکن ان لوگوں کو ہدایت نہیں ملی، وہ لوگ ہدایت سے محروم رہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باوا دادا کے طریقے کا وہ نہیں کیا، باوا دادا کا طریقہ اپنی اختیار نہیں کیا۔ اور ایک بات یہ ہے کہ 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا کا انتقال ہوا، تو آپ کی زندگی گویا بالکل سادہ طریقے سے آپ کی زندگی ہوئی۔ نہ آپ کبھی مال سے متاثر ہوئے، نہ آپ نے خاندان میں پائے جانے والے عہدوں کی خواہش نہ کی کہ میرے دادا بڑے ہیں تو مجھے بھی بڑا بننا چاہیے، وہ بھی نہیں رہا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ کی تربیت یعنی آپ کے خوشحالی کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے انتظام کرتا، لیکن شروع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گویا سادگی رہی، اور اللہ کے رسول گویا پوری زندگی بھر سمجھے ایسی چیزوں کے اندر رہے۔ نہ آپ کبھی مال کی طرف گئے، نہ عہدوں کی طرف گئے، نہ کسی طرف آپ کا ذہن گیا۔ آپ اپنے ماں حضرت حلیمہ کے گھر میں جب تھے تو اللہ کی طرف سے گویا مہربانیاں وہاں ہوتی رہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے آرام کے ساتھ وہاں پر رہے۔ اچھا، اب دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ تھے وہاں کے حالات کیا تھے۔ اللہ کی قدرت سے اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے فضل فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اسباب پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ غیب سے اسباب پیدا کیا، اور اللہ کے رسول کی ایسی تربیت ہوئی کہ آپ کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنانا تھا، تو گویا شروع ہی سے گویا اس کا اثر چلتا رہا۔ اچھا چلیے، اور ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ابھی بچپن میں 3-4 سال کی آپ کی عمر تھی، تو آپ اپنے گھر کے پیچھے کے حصے میں اپنے خاندان کی بکریاں آپ چرا رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی کے ساتھ، جو آپ کا رضائی بھائی تھا،
یہ دونوں بچے گویا بکریاں چرانا، بکریوں کی نگرانی کرنا۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ اچانک فرشتے آپ کے پاس آئے، آپ کے سینے کو چیرا گیا، اب اس میں سے کوئی گندگی وغیرہ نکال کر اس کو دھو کر پھر اسے بند کر دیا گیا۔ تو اب یہاں پر یہ بات اصل یہ ہے کہ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے اندر کوئی یعنی خرابی تھی یا کوئی اثر تھا تو اس لیے آپ کے سینے کو چیرا گیا۔ غلط بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آپ کے اندر کفر کی گندگی نہ رہے۔ کفر کی گندگیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سینے کو پاک کر دیا۔ کفر اور کافروں کی جو چیزیں ہیں اس کا کوئی اللہ کے رسول میں اثر نہیں تھا۔ اچھا، اب اس کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کو پتہ چلا، بچہ بھاگتا ہوا آیا، بولا کہ امی ہمارے بھائی کو کوئی آ کر اس کے سینے کو چیر دیے۔ تو حضرت حلیمہ بہت پریشان ہو گئی، آپ کے شوہر بھی اب فیصلہ کرے کہ اب کیا کرنا ہے۔ اگر یہ بات معلوم ہو گئی تو معلوم نہیں حضرت آمنہ کیا کہیں گی، کیا ان کے ذہن میں تصور پیدا ہوگا۔ تو اب کیا کریں گے، ہم لے جا کر بچے کو ان کے حوالے کر دیں گے، پتہ نہیں آئندہ کیا ہوگا، کیسے حالات ہوں گے۔ چلیے وہ بات آنے سے پہلے تو حضرت حلیمہ حضرت آمنہ کے پاس آئی اور کہا کہ یہ بچہ دیکھیے ہماری امانت میں تھا، ہم تربیت کرے، اب بچے کو ہم آپ کے حوالے کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو حضرت آمنہ نے پوچھا، میں ہمیشہ بچے کو مانگتی تھی لیکن تم لوگ دیتے نہیں تھے، کب آتے ہوتی بھی ٹائم لے کے جاتے، اب 1-2 سال دو، ہم اب 1-2 سال دو، اب دو، مگر اب میں نہیں چاہ رہی تو تم لوگ بچے کو لا کے چھوڑ رہے ہیں، کیا مقصد ہے، صحیح بتاؤ۔ تو حضرت حلیمہ نے پوری بات بتایا، ایسا بچہ گھر کے پیچھے تھا، کوئی آ کر اس کے سینے کو چیر دیے، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں بچے کو کوئی غلط اثر نہ ہو جائے، اب بعد میں ہم آپ کو جواب دینا ہوگا۔ تو حضرت آمنہ نے کہا کہ نہیں، اگر آپ چھوڑ رہے ہیں آپ کی مرضی کی بات ہے، لیکن میرا بچہ ویسا نہیں ہے۔ پیدا ہونے سے پہلے میں نے جو چیزیں دیکھا، جو خواب مجھے نظر آئے، اللہ کا فضل ہے کہ یہ بچہ دنیا کی ایک عجیب شان رکھتا ہے، اس کی نرالی شان یہ ہے۔ تو اب اس کے بعد اب مجھے جب حمل تھا تو مجھے کوئی اندازہ بھی نہیں تھا کہ میں حمل سے ہوں، حاملہ ہوں۔ اللہ کا فضل ہے کہ وہ سب چیزوں سے گویا میں بچی رہی۔ تو پھر اس کے بعد حضرت حلیمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر چھوڑ دیں، اور اس کے بعد حضرت عبد المطلب کی تربیت میں آپ رہے۔ تو حضرت عبد المطلب اپنے تمام بچوں میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتے تھے، آپ کہیں بھی جاتے تو بچے کو ساتھ رکھتے، اور اس کے بعد آپ کے بیٹھنے کی ایک جگہ، کعبے میں ایک جگہ تھی ان کی، وہ جگہ کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی، یہاں تک کہ ان کے بچے بھی وہ جگہ پہ نہیں رہتے تھے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ رہتے، ان کے ساتھ رہتے، اور کبھی بھی عبد المطلب روکتے نہیں تھے۔ عبد المطلب کے بالکل بازو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتے۔ ایک مرتبہ حضرت آمنہ کے دل میں خیال آیا کہ چلیے ہم لوگ مدینہ جائیں گے۔ مدینے سے راستے میں حضرت عبداللہ آپ کے شوہر کی خبر تھی، وہاں مدینے میں آپ کے نانیال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نانیال تھے، جب ملاقات کریں گے تو حضرت عبد المطلب، حضرت آمنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا حضرت ام ایمن جو حضرت عبداللہ کی گویا یہ کام والی تھیں۔ پھر اس کے بعد گویا ایسے حالت رہے کہ آمنہ اور حضرت ام ایمن یہ دونوں گویا بہن کی طرح یہ رہا کرتے تھے۔ خیر مدینہ گئے، وہاں پر جانے کے بعد مدینے سے جب واپس آ رہے تھے تو مدینے کے کچھ فاصلے کے بعد حضرت آمنہ کا مزاج خراب ہوا، کچھ طبیعت خراب ہوئی اور وہیں پر ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ تو حضرت عبد المطلب نے وہیں پر ان کی تدفین کی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ام ایمن کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے۔ اب اس کے بعد جب
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا بھی انتقال ہو گیا، والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، تو عبد المطلب کی توجہ اور زیادہ ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ اچھا چلیے 8 سال کی عمر میں 8 سال 2 مہینے 10 دن کے آپ تھے کہ حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوا۔ حضرت عبد المطلب کے بعد اللہ کے نبی کی پرورش جو ہے آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے ذمے آئی۔ اب یہاں ذرا غور کرنے کی بات ہے، ابو طالب غریب آدمی تھے، سردار ضرور تھے، قوم کے بڑے ضرور تھے، لیکن یہ کثیر العیال زیادہ بچے تھے ان کے، اور یہ ذرا غریب آدمی تھے۔ ان کے گھر میں اللہ نے اتنی برکت دیا کہ ایک آدمی کا کھانا پورا خاندان کھاتا تھا، ایک آدمی کا کھانا پورے گھر میں جتنے تھے سارے لوگ الحمدللہ کھاتے تھے۔ اور دوسری بات یہاں پر ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی صبر کے ساتھ، قناعت کے ساتھ، شکر کے ساتھ گویا آپ زندگی کرتے تھے، جو ملا کھا لیے، جو ملا اس پر آپ گزارا کر لیے۔ میں ابھی بتایا اللہ چاہتا تو اچھا سے اچھا ہو سکتا، خوشحالی نہیں، اللہ تعالیٰ نے شروع ہی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سادگی کا انتظام کیا، اور آپ سادگی کے آپ جو تھے، جو ملتا تھا آپ کھا لیتے تھے۔ اچھا اب اس کے بعد یہاں پہ ذرا دیکھنا یہ ہے کہ حضرت ابو طالب کا ساتھ دیتے، ابو طالب کی مدد کرتے، گھر میں بکریاں وغیرہ اور قوم کے بکریاں بھی چراتے، اور حضرت ابو طالب کے لیے کسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے کہ آپ کے چچا کے لیے سہولتیں پیدا کی جائیں۔ تو اب یہاں پر یہ بات یہ ہے کہ آدمی کو کوشش اور محنت کرنا چاہیے، محنت کرنے میں کبھی آدمی محنت کرنے سے آدمی نہیں بچتا۔ اور اب حضرت ابو طالب تجارت کرتے تھے، تو اب تجارت کے لیے ملک شام جانے کا ارادہ کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواہش ہوئی کہ چچا میں بھی آپ کے ساتھ آتا ہوں، تو ابو طالب آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے، چھوڑ کر رہ نہیں سکتے تھے۔ ابو طالب نے کہا کہ ٹھیک ہے چلیے میرے ساتھ چلیں۔ تو اب یہاں پر دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال 2 مہینے 10 دن کے ہوئے تو ملک شام کی طرف اپنے چچا کے ساتھ آپ تشریف لے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کے ساتھ آپ تھے، لیکن اب ملک شام کے قریب جب آپ پہنچے تو ایک جگہ آپ لوگوں نے پورا قافلہ ایک جگہ وہاں پہ قیام کیا، تو اس جگہ کوئی عیسائی عالم وہاں پہ رہتا تھا اس کا، اور اس کے بعد بحیرہ نام تھا اس کا۔ وہ کبھی بھی اپنے چرچ میں رہتا، کبھی باہر نہیں آتا، کسی سے ملتا نہیں، کسی سے کوئی تعلق نہیں، اپنے کام میں وہ لگا رہتا۔ جب یہ قافلے والے پہنچے تو راہب جو ہے یہ گرجا سے اپنے چرچ سے گیا باہر آیا، باہر آ کر پورا یہ جو جہاں ٹھہرے ہوئے تھے لوگ آیا، آ کے چکر لگا کر وہاں پر اب دیکھا، لوگوں کو تعجب معلوم ہوا کہ یہ تو کبھی آتا بھی نہیں، کبھی نہیں، ہم جاتے آتے رہتے ہی اپنے اس میں رہتا، آج کیوں آیا؟ اچھا تو آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر بولا کہ یہ کون ہے؟ یہ حضرت ابو طالب نے کہا کہ میں اس کا باپ ہوں، یہ میرا بیٹا ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں نا، یہ بچے کا باپ زندہ نہیں رہے گا نا، یہ بچے کا باپ جو ہے انتقال کر گیا ہوگا نا، آپ بول رہے ہیں؟ بولے تو نہیں میں چچا ہوں، چچا گویا باپ ہوتا ہے، اس حیثیت سے میں نے آپ کو بتایا۔ تو اب اس کے بعد اس آدمی نے کہا کہ دیکھو میرا مشورہ ہے کہ تم بچے کو ملک شام مت لے کر جاؤ، کیونکہ راستے میں یہودیوں کے قبیلے ہیں، اور یہودی ان کو معلوم ہے یہ بچہ کون ہے، کیا ہونے والا ہے، کدھر ہونے والا ہے، سب جانتے ہیں یہ لوگ۔ ہو سکتا ہے بچے کو کوئی تکلیف ہو سکتا ہے کہ وہ بچے کے ساتھ کوئی غلط معاملہ کریں۔ تو اب اس کے بعد ابو طالب نے کہا کہ اچھی بات، جب ایسا ہے تو میں واپس چلے جاتا ہوں، میں واپس چلے آتا ہوں۔ لوگوں کو بھی تعجب معلوم ہوا کہ بھئی
آپ آئے یہاں تک پھر واپس آپ جا رہے ہیں، وجہ کیا؟ آخر اس کے بعد ذرا غور کیجئے گا کہ اس نے کہا کہ یہ بچہ جو ہے آئندہ اس کی کوئی بڑی شان ہونے والی ہے۔ ایک بات، یہ بچے کے بارے میں سارے لوگ جاتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے بچے کے بارے میں صاف طور سے بتایا کہ بچہ جو ہے کون ہوگا، اور اس میں بات بتایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعنی اپنی اولاد کو جیسا پہچانتے اس سے زیادہ آپ کو جانتے، اس لیے کہ آپ کی جو نشانیاں بتائی ہیں، تورات میں جو باتیں بتائی گئی ہیں، وہ سب باتیں بچے کے اندر موجود ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد وہ راہب جو ہے اس نے بتایا کہ میں بچے کو کیسے پہچانا۔ یہ بچہ جہاں سے گزرنا تھا، سبحان اللہ، ہر درخت یہ بچے کو سلام کر رہا تھا، اور پتھر بھی یہ بچے کو سلام کر رہے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ بچے کے دو کھندوں کے درمیان میں گوشت کا یہ ٹکڑا ہے، اس کے نبوت کی دلیل ہے یہ گوشت کا ٹکڑا ہے، اس سے بھی میں پہچانتا ہوں، اور ہماری کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اچھا چلیے، سے آپ شام نہیں گئے، وہ آپ کو واپس لا لیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جو ہے آپ بکریاں چراتے تھے، لوگوں کے بکریاں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے وہ دن بھی یاد ہے کہ میں قوم کی بکریاں چند پیسوں میں، چند درہموں کے بدلے میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اچھا، اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بکریاں چراتے تھے، اب بکریاں چراتے، اور اس کے بعد کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھیے وہ ساری چیزیں جو ایک عام آدمی میں، ایک نوجوان میں پائی جاتی ہیں، اللہ کے رسول کے اندر بھی وہ باتیں تھیں۔ مثال کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سوچا یہ لوگ راتوں میں جمع ہوتے ہیں، جمع ہو کر کیا کرتے ہیں لوگوں، کیوں پورے لوگ قوم کے لوگ جمع ہوتے ہیں؟ تو دو مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ، ایک مرتبہ کوئی ایسے ہی شادی وغیرہ کا کوئی مسئلہ تھا، یا اور ایک کوئی ایسا پروگرام تھا، تو اللہ کے رسول بولے کیوں آتے لوگوں کیا؟ تو اب آپ آنا ارادہ کرے، تو آپ کے ساتھ ایک بچہ تھا جو بکریاں چراتا، اسے بولے کہ بھائی آج تم یہ بکریوں کی دیکھ بھال کر لو، میں ذرا یہاں جا رہا ہوں، جا کر آتا ہوں۔ بولے اچھی بات ہے، ٹھیک ہے جائیے۔ ابھی پروگرام شروع نہیں ہوا، ابھی ایسے ہی چٹان پر، ایسا ایک پتھر پر اللہ کے رسول جا کر بیٹھے، ایسا ہی ٹیک لگا کر بیٹھے، تو ایسا بیٹھے کہ آپ کو نیند لگ گئی، سو گئے، آپ اٹھے تو صبح ہو گئی، تو وہ پروگرام میں آپ نہیں گئے، اور اللہ تعالیٰ وہ پروگرام دو مرتبہ بھی ایسا ہوا، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو شریک ہونے کا موقع، کیونکہ یہ بات نہیں آنا کہ آئندہ آنے کے بعد لوگوں میں بات آ جائے کہ یہ سب مکے والوں کی باتیں سن کر یہ اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ، اس سے اللہ تعالیٰ بچا لیا۔ اور ایک بات یہاں پر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں یعنی وہ پروگرام وغیرہ کے لیے جانا، مطلب یہ ہے کہ عام نوجوانوں کی جو کیفیت ہوتی ہے، نوجوانی کے زمانے میں جیسا آدمی کی عمر بڑھنے جیسے باتیں پیدا ہوتی، اللہ کے نبی میں بھی وہ چیزیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ چاہ رہا تھا کہ نبی کو بچا کے رکھیں، کیونکہ اگر وہ نہ ہو تو لوگ کہیں گے بھائی آپ کو کیا بھی تعلق نہیں ہے، آپ کو دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، لوگ آپ پر عیب لگائیں گے، وہ عیب نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی شروع سے حفاظت کیا۔ اچھا تو چلیے اب یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے تقریباً اپنے زندگی کے سمجھے نا کہ 20 سال کے اندر، 18-20 سال میں اللہ کے رسول ہر برائی سے بچے رہے، ہر عیب سے بچے رہے، قوم میں جو چیزیں بھی ہوتی تھیں اللہ کے رسول کبھی بھی وہ پروگراموں میں آپ تشریف نہیں لگے۔ اچھا تو چلیے اس کے بعد ذرا آئیے، میں ابھی بتایا کہ یہودی جو ہیں اللہ کے نبی کو پہچانتے تھے اور ان کو معلوم تھا، سمجھتے تھے آخری نبی جو آئے گا وہ ہمارے خاندان میں ہوگا، یہودیوں میں ہوگا۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہاں پہ خاندان بدل گیا، خاندان اب بدل گیا، اب معلوم ہو رہا ہے کہ اب خاندان بدل گیا تو یہ لوگ کیا کریں گے، کچھ نہ کچھ شرارت کریں گے۔ اچھا یہ لوگ خورات میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جانتے تھے، لوگوں پہچانتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے، بعد میں الحمدللہ وہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر نے سوال کیا کہ بھائی
اللہ کے رسول کو تم لوگ جانتے تھے کیا؟ تم لوگ پہچانتے تھے کیا ان کے بارے میں؟ بولا حضرت سلمان، یہ حضرت عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ ہاں، مجھے میری بیوی کے بارے میں شک ہو سکتا ہے، میری بیوی کے بارے میں شک ہو سکتا ہے میری بیوی میری لا علمی میں کوئی خیانت کری ہوگی، یہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کے بارے میں ہمارے ذہن میں 1% بھی شک نہیں تھا، کیونکہ آپ کی علامتیں، آپ کی سب چیزوں سے ہم پہچانتا تھا۔ آپ اپنے اولاد کے بارے میں شک ہو سکتا ہے کہ ہماری بیوی نے ممکن ہے ہماری غیر حاضری میں کوئی خیانت کیا ہوگا، لیکن یہ بچے کے بارے میں ہمیں اس سے بھی صاف یہ تھا کہ یہ بچہ جو ہے بہرحال آئندہ کچھ ہونے والا ہے۔ اچھا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے فارس کے رہنے والے تھے، ان کو حق کی تلاش تھی، کہاں مجھے حق ملے گا، تو اپنے گھر سے نکل کر، فارس سے نکل کر ایک چرچ میں آئے۔ اب مندر وغیرہ تو وہ زمانے میں خیر، چرچ میں آنے کے بعد دیکھا کہ وہ عیسائیوں کا طریقہ ان کو پسند نہیں آیا، ان کی چیزیں وغیرہ ان کو پسند نہیں آئیں، تو اس کے بعد انہوں نے جو وہاں کا عالم تھا اس سے پوچھا کہ بھائی صحیح مجھے بتاؤ کہ آخری نبی جو آنے والا ہے وہ کہاں ہے؟ بولا ادھر ہی آنے والا ہے، اور وہ پیغمبر جو ہوگا اس کے اندر دیکھیے 3 باتیں اس کے اندر پائی جاتی۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ کسی کے تحفے قبول کرے گا، تحفہ اگر آپ دیے تو وہ تحفہ لے گا، نہیں یہ ہمارے طرف سے صدقہ اور خیرات ہے تو وہ نہیں لیتا۔ اور دوسری بات یہ ہے اس کے دونوں کھندوں کے درمیان میں یہاں پہ ایک انڈے کے برابر گوشت کا ٹکڑا ہوگا، یہ آخری نبی ہونے کی علامت ہے، یہ آخری نبی ہونے کی علامت۔ حضرت سلمان ایک جگہ گئے، دوسری جگہ گئے، تیسری جگہ گئے، سفر کرتے بہرحال ان حق کی تلاش میں ان کو سیٹسفائی نہیں، اطمینان نہیں ہو رہا۔ یہ لوگوں کے پاس جو کرسچن وغیرہ ہیں، یہ لوگوں کے پاس سچ نہیں ہے، سب چیزیں بدلی ہوئی ہیں۔ خیر، آخر میں ایک بات یہ بتائی گئی کہ دیکھیے وہ آخری نبی آ گیا ہے، بس اسی مدینے کے شہر میں، ادھر ہی مدینہ کے پاس آپ چلے جائیے، وہ آخری نبی ملے گا۔ یہ 3 علامتیں اس کے آپ ذہن میں رکھیے۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچ گئے، بڑے مشکلوں سے ملک فارس سے، ایران سے ہوتے بہرحال مدینے میں پہنچ گئے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالباً مسجد وغیرہ میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ کھجور وغیرہ لا کر ان کے سامنے پیش کیے، یہ کھجور ہے، میری طرف سے تحفہ ہے، میری طرف سے گفٹ ہے آپ کے لیے، اللہ کے رسول لے لیں، آپ بھی کھائے، دوسروں کو بھی آپ نے دیا۔ اور ایک مرتبہ پھر وہ آئے، بولے یہ کھجور میری طرف سے صدقہ ہے، خیرات ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہم نہیں کھاتے، ہمیں منع کر دیا، ہم نہیں کھاتے، کسی کا صدقہ وغیرہ ہم نہیں کھاتے۔ یہ ہو گیا۔ تیسری ایک علامت اب ان کو دیکھنا چاہیے تھا، اب وہ تلاش کر رہے تھے، ایک اور ہے، کیسا کرنا، کپڑے ہٹاؤ بول کے بولیں گے کیا؟ وہ تو نہیں بول سکتے، اب آپ بڑے ہیں، آپ کا ایک درجہ۔ بہرحال ایک جگہ ایک مرتبہ کسی کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی بھی جنازے میں شریک تھے، خبر پہ مٹی وغیرہ جب ڈال رہے تھے تو اللہ کے رسول کے کپڑے ہٹے، وہ ہٹے تو وہ جو گوشت کا ٹکڑا میرے کو بتایا گیا دیکھ لیا، اسی وقت آ کر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لپٹ لیے اور بولا کہ میں فلاں ہوں اور میں یہ آیا یہ تحقیق کرتے ہوئے الحمدللہ۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان ہم میں سے ہے، یعنی ہمارے خاندان کا ایک ممبر ہے، اتنا تکلیف اٹھا کر وہ آئے تو اچھا، تو یہ بات ہو گئی۔ اور ایک بات یہ ہے کہ میں ابھی آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے کی وجہ کیا تھی، تو مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ کے چچا کا تعاون کرے، چچا کی مدد کرے، دوسری بات ہو سکے جہاں تک ہو سکتا ہے آدمی محنت کرنا، کوشش کرنا، کوسا بھی رہنے دو، چھوٹا بڑا کم ہونے، کوشش اور محنت کرے۔ اور تیسری بات یہاں پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تھا
آپ کو خوشحالی زندگی دیتا، سب دیتا، یہ نہیں، شروع سے آپ کی زندگی بالکل سادی زندگی رہی۔ اور تیسری بات یہ ہو رہا ہے کہ دین کا کام کرنے والا کسی پر ڈیپینڈ نہیں ہونا۔ دین کا کام کرنے والا انہوں دیے تو میری زندگی چلنا، انہوں دیے تو چلنا نہیں، آپ اپنے طور سے محنت کرنا، آپ کے اندر وہ چیز پیدا ہونا، تو گویا یہ محنت کرنے کی گویا شروع سے عادت آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈالا۔ اچھا، اس کے بعد یہاں پر اور ایک بات یہ ہے، چوتھی بات یہ ہے، بکری بہت نازک جانور ہوتا، بہت نازک جانور، ذرہ بھی اگر آپ بے صبری سے کام لیے تو بکری کا نقصان ہو جاتا۔ تو وہاں پہ بکری کے ساتھ رہنے میں ٹریننگ کہ آدمی کے اندر صبر پیدا ہونا، جلد بازی نہیں ہونا، اور آدمی برداشت کرنے کی طاقت رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا اللہ تعالیٰ نگرانی بھی کر رہا، آپ کی تربیت بھی ہو رہی۔ اچھا، تو چلیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ چچا کی بھی مدد ہو جائے، آپ بھی کام کر لیں، اور آپ بھی کسی کے اوپر بوجھ بن کر نہ رہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول شروع سے بکری وغیرہ چلاتے، محنت کرتے۔ اب اچھا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہاں پر جو اب بعد میں ذرا بڑے ہوئے تو آپ کے ذہن میں بات آئی کہ بھائی حلال طریقے سے ہمیں روزی کمانا ہے، حلال طریقے سے روزی کمانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت شروع کیا۔ تجارت حلال طریقہ ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے، حلال طریقے سے روزی کمانا، رزق کی تلاش کرنا، تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نبیوں نے حلال طریقے سے زندگی گزارا۔ پہلی بات، حرام طریقہ ہے وہ تو میدان کھلا ہوا ہے، لیکن پیغمبر ہمیشہ حرام سے بچتے رہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غلط چیز میں آپ نے۔ اچھا، اب یہاں پہ دیکھیں، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کمانے کے لیے کوشش کرنا یہ فرض ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، اللہ پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے تمام پیغمبروں کو حلال کمانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد من کلا طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بواخ دخل الجنہ، جو آدمی حلال کمانے کے لیے کوشش کیا، سنت پر عمل کرا، اور لوگوں کو تکلیف دینے سے بچا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اچھا، تو اب اس کے بعد حرام کے بارے میں آپ دیکھیے میرے بھائی، حرام کا کیا ہے؟ 10 درہم میں 1 درہم بھی اگر حرام کا ہے، 100 روپے میں اگر آپ ایک کپڑا خریدے، مثلا 90 پر 9 روپے حلال کے ہیں، 1 روپیہ بھی اگر حرام کا آ گیا، ختم ہو، پورا برباد ہو گیا۔ اچھا، اب یہاں پہ حرام مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، یعنی اللہ تعالیٰ حرام کے مال سے صدقہ و خیرات قبول نہیں کرتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حرام کے ذریعے عبادت بھی قبول نہیں کرتا۔ آپ حلال کریں، میں بتایا نا، آپ کے 100 روپے میں 90 پر 9 روپے حلال کے ہیں، 1 روپیہ حلال کا ہے۔ اب اگر وہ کپڑے اگر آپ پہنیں گے تو اس سے آپ کی عبادت بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ اچھا، پھر اس کے بعد حرام کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا گویا پیشاب میں کپڑے پاک کرنا ہے۔ پیشاب میں آپ اپنے کپڑے پاک کریں گے تو کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتے، اسی لیے حرام کو اگر اللہ کے راستے میں آپ خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی قبول نہیں کرتا۔ اچھا، اس کے بعد اگر کہیں شک ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے، شک اگر ہے، شک کی چیز سے بچنا بھی ایمان میں داخل ہے۔ جہاں آپ کو شک، یہ کرنا نہیں کرنا، شک اگر ہے، ایسی چیزوں سے آپ کیا کریں گے؟ بچیں گے۔ حلال طریقے سے آپ جو کر سکتے کیجئے، نوکری کیجئے، ملازمت کیجئے، زراعت کیجئے، تجارت کیجئے، جو بھی کرنا ہے، مگر جہاں بھی شک ہے ایسی چیزوں سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں گے، آپ انبیاء بھی پوری محنتیں کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ
بہترین کمائی کیا ہے کہ آپ محنت کر کے کمائیں اور اس میں حلال طریقے سے کمائیں، یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آپ سنیں، لوہے کا علم آتا تھا، لوہا کیسا کرنا، کیسا گرم کرنا، کیسا پگھلانا، کیسا چیزیں بنانا، حضرت داؤد اب بناتے تھے۔ خزانے آپ کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں تھی، مگر حضرت داؤد خود محنت کر کے کرتے۔ اچھا، اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کپڑا بننا، کپڑے کی تجارت کرتے تھے، اور حضرت ہود علیہ السلام تاگا بنانا، روئی سے تاگا کیسا بناتے وہ کام وہ کیا کرتے تھے۔ ادریس قلم، سب سے پہلے قلم استعمال کرنے والے حضرت ادریس، سب سے پہلے لکھنے والے حضرت ادریس۔ اب اس کے بعد حضرت نوح گویا کارپینٹر تھے، کشتی بنانا اور اس کے لیے جو کام آپ کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم کپڑوں کی تجارت کرتے تھے، حضرت شعیب کپڑے بناتے تھے اور اس کی تجارت کرتے تھے۔ حضرت اسماعیل تیر بنانا، تیر وغیرہ بنانے کا، آپ تیر بناتے۔ اب دیکھیے، کبھی بھی حضرت ابراہیم آئے تو شکار کے لیے گئے ہوں گے، آئے بھی تو ملاقات ہوئی تو بیٹا کیا کر رہا، وہ تیر کمان وغیرہ بنا رہا۔ تو اب یہاں پہ حضرت لقمان جو ہے رسیاں بناتے تھے، اور حضرت صالح علیہ السلام تھیلوں کے کاروبار کرتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جوتے بناتے تھے۔ اب اس کے بعد حضرت زکریا بڑھئی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کیا کرتے تھے۔ التاجر الصدوق الامین مان نبیین و صدیقین و شہداء، سچا تاجر جو ہے کل قیامت میں نبیوں کے ساتھ، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کا حشر فرمائیں گے۔ حضرت صحابہ میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف بہت بڑے تاجر تھے۔ حضرت طلحہ تجارت کرتے تھے، اس زمانے میں روزانہ 3,500 درہم کی ان کی آمدنی تھی اس زمانے کے حساب سے۔ اچھا، تو اب آئیے، حضرت زبیر اللہ کے رسول کے پھوپھیرے بھائی جو تھے وہ بھی تجارت کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اونٹوں کی تجارت کرتے تھے۔ حضرت ارقم، حضرت مقداد یہ بھی تجارت کرتے تھے۔ علماء میں حضرت ابو حنیفہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ ابن سیرین بہت بڑے عالم تھے، کپڑوں کی تجارت کرتے تھے۔ امام بخاری یہ بھی کپڑوں کی تجارت کرتے تھے۔ اور ایک بہت بڑے عالم تھے جن کا نام خالد اگہسا، جوتے والے، تو یہ گویا جوتے کرتے تھے۔ آج بھی دیکھیے، ایک زمانے میں کوئی بھی کام کرتا تو یہ جوتے بنانا، یہ کرنا بہت نیچ سمجھتے تھے، لوگوں بہت حقیر سمجھتے تھے، یہ جوتے بنانے والا، یہ کرنے والا۔ مگر آج تو گیا ٹاپ موسٹ وہ چھے، پورے جتنے بھی ٹینڈریاں ہیں سب بڑے بڑے کروڑ پتیاں کیا ہے بولے تو موچیاں ہیں، چمبار ہیں۔ اب ان کو چمبار بولے تو غصہ آئیں گا، کیا ہمارے کو چمبار بولتے ہیں؟ کیا ماڈل ہے، زمانہ بدل گیا ہے۔ پرانے زمانے میں انہیں روڈ کے اوپر بیٹھ کے سی لیتا تھا، اب یہ لوگ اے سی روموں میں بیٹھ کر سیتے ہیں۔ تو گیا، اب زمانہ دیکھیے بدلتے جا رہا۔ آج اب دیکھیے چمڑے تو ختم ہو گئے، سب کے چمڑے نکل گئے۔ اب کیا، پورے بڑے بڑے جتنے بھی دیکھیں گے سب جوتے ہیں، ٹینریاں، جوتے، شو کمپنیاں کیا ہیں، یہ پورے اس زمانے کے مانے ہوئے موچی ہیں۔ تو اب یہاں پہ پیشہ ہے، غلط نہیں ہے، مگر ایک زمانے میں یہ کرتے کیا بولتے تھے، اب دیکھے تو کیا ہو گیا، زمانہ بدل گیا۔ تو بہرحال ایک بات یاد رکھیے، کوئی بھی حلال طریقے سے کوشش کرنا غلط نہیں ہے۔ بڑے بڑے علماء کوئی تیل بیچتے تھے، کوئی جوتے بناتے تھے، کوئی بناتے تھے۔ شیخ ناصر الدین البانی اس زمانے کے بہت بڑے عالم، ملک شام کے رہنے والے، البان ملک شام کے رہنے والے یہ تھے، بہت بڑے۔ آج تک انہوں حدیث کے لیے جتنی خدمت کر دیے، پورا یعنی 1400 سال کا پورا زمانے کا جو ریکارڈ ہے پورا ختم ہو گیا۔ الحمدللہ پوری ہر چیز کی تحقیق کرے۔ کیا کرتے تھے؟ واچ ریپیرر تھے، کہیں بھی اب جاتے، جب بھی ضرورت ہوتی کہیں بھی وہ کر لیتے، جا کے واچ
ریپیئر وغیرہ کر لے کے رہتے. کتنا پیسہ ان کے خرچ کے لیے 2-4 دن 8 دن کا پیسہ جتنا ہوتا وہ جمع کر لیتے, آ جاتے, ختم, پھر نہیں کرتے کام. پھر اپنے علم کے کاموں میں, حدیث کے کاموں میں ماشاءاللہ خدمت میں گزارتے تھے. تو بہرحال پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ محنت کرنا کوئی غلط نہیں ہے. اچھا تو آئیے, اس کے بعد مکے میں ایک لڑائی ہوئی جسے جنگ فجار کہا جاتا ہے. مطلب یہ حرام مہینہ, یعنی 4 مہینے ایسے ہیں جس میں لڑنا, قتل کرنا یا دشمن یہ منع ہے. تو اس مہینے کے اندر قریش اور کنانہ یہ 2 آپس میں ان میں جھگڑے پیدا ہوئے. اللہ کے نبی اپنے چچاؤں کے ساتھ اس لڑائی میں شریک ہوئے. بعد میں آپس میں صلح کر کے جنگ ختم ہو گئی. اچھا, اس کے بعد جو بھی کام ہوتا اللہ کے نبی شریک ہوتے. اب یہاں پہ حلف الفضول کا مطلب یہاں یہ ہوا 5 قبیلوں کے درمیان میں آپس میں صلح ہوئی, ہم مل کے رہیں گے, جھگڑا نہیں کریں گے. کوئی بھی اگر آ کر ہم سے مقابلہ کرا تو ہم سب مل کر اس کے ساتھ مقابلہ کریں گے. اب یہاں پہ اور دوسرا یہ ظالموں کو ظلم سے روکیں گے, مظلوم کی مدد کریں گے, کسی کا حق اگر چلے گیا اس کو حق دلائیں گے. اچھے کاموں کے لیے چند سنجیدہ اچھے لوگ ہر زمانے میں رہتے. وہ چند لوگ. اب وہاں پہ یہ ہوا کہ ایک آدمی یمن سے ایک آدمی آیا, زہیر اس کا نام تھا. وہ مال وغیرہ لایا تو مکے کا سردار جو ہے عاص بن وائل مال خریدا, مال لے لیا, پیسے نہیں دیا. وہ زمانے میں ایسی ہوتا تھا جس کی لاٹھی اس کی بھینس, گویا بہرحال کیسی طریقے سے مال لے لیتے, پیسے نہیں دیتے. تو اس وقت حضرت زبیر ابن عبد المطلب کے بیٹے زبیر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, وہ جا کر کوشش وغیرہ کر کے بہرحال اس کے پاس سے پورا پیسہ لے کر وہ مظلوم کی آپ نے مدد کیا. اس وقت اچھے لوگ ایک کمیٹی بنائے, یعنی پیس کمیٹی وغیرہ جیسے بنتی ویسے بنائے. اللہ کے نبی بھی اس میں شریک ہوئے. آپ فرمایا زمانے جاہلیت میں جو لوگ کام کیے تھے آج بھی میرے کو وہ کام اتنا پسند ہے, آج بھی اگر کوئی ایسا کام کرے اور مجھے بلائے تو میں آج بھی لوگوں کی مدد کرنے کے لیے جانے تیار ہوں. اچھا, تو اب اس کے بعد ذرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اب آپ کے تجارت ہو رہی تھی. تجارت میں آپ کے ایک پارٹنر تھے, ان کا نام تھا سائب بن سائم. اللہ کے رسول دونوں مل کر تجارت کرتے تھے, دونوں کی محنت ہوتی. تو سائب جو ہے آپ کے بارے میں کہتے تھے آپ امانت دار تھے, سچائی میں مشہور تھے, آپ کا لقب امین تھا, اور آپ پورے مکے کے تاجروں میں سب سے زیادہ مشہور تھے. اب یہ جب آپ تجارت کر رہے تھے تو حضرت ختیجہ جو مکے کی بہت بڑی مالدار عورت تھی, بہت بڑی دولت مند عورت تھی, ان کی دولت کا عالم یہ تھا کہ اگر وہ کہیں جاتی, ان کا جو ٹینٹ وغیرہ لگایا جاتا تھا اس کی رسیاں اور اس کے کھوٹیاں سونے کی ہوتی تھیں. وہ زمانے کی سب سے بڑی گویا تاجر تھی. آپ کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ اپنا مال لوگوں کو دیتے, لوگ لے کے جاتے, تجارت کرتے, نفع کے اندر دونوں شریک ہوتے تھے. اب ایسا تجارت حضرت ختیجہ خود کہیں نہیں جاتی تھی, ان کا مال لوگ لے جاتے تھے اور تجارت کر کے لاتے. تو حضرت ختیجہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا تو درخواست کی آپ سے کہ آپ میرا مال لے کر جائیے, کیونکہ اللہ کے رسول کے پاس پیسے بھی نہیں تھے, آپ یہ نہیں تھا, پارٹنرشپ گویا سمجھے, پیسہ آپ کا ہوتا, محنت میری ہوتی. تو اس طریقے سے آپ میرا مال لے جائیے, دوسروں کو میں جتنا دیتی ہوں آپ کو اس سے بڑھ کر میں دوں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے, آپ مال لے کر گئے, اور مال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو گویا اللہ کے رسول پورا لے کر جانا. آپ کی شان یہ نہیں تھی کہ ساری چیزوں کو اٹھا کر لے کر جائے, اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا. تو گویا آپ کے ساتھ کچھ لوگ رہتے تھے, نوکر وغیرہ, وہ لوگ وہ کرتے تھے, اللہ کے رسول معاملہ کرتے, بات کرتے سب. اچھا, میسرہ جو ہے حضرت ختیجہ کے نوکر تھے,
اللہ کے رسول کے ساتھ ملک شام گئے. آپ کا تجارت کا طریقہ، بات چیت کا طریقہ، لوگوں کو دینے کا طریقہ، لوگوں کو سمجھانے کا جو طریقہ تھا، حضرت میسرہ ایک ایک بات کو نوٹ کرتے اور بعد میں آ کر حضرت ختیجہ سے آپ نے سنایا. حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا دیکھا جتنے لوگ مال لے جاتے، کمیشن لاتے، کچھ بھی لاتے، اس سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نفع اللہ تعالیٰ دیا. دیکھیے لوگ بولتے سچ بول سکتے کیا، بولے تو چلتا کیا، یہ سب بے مان. اللہ پر ایمان رکھنے والا اللہ پہ بھروسہ، سچ بولیے. دھوکہ دینا، غلط کرنا، غلط مال بتانا، وہ چڑھنا، یہ سب ضرورت نہیں ہے. اب میں اب دھوکہ دے دوں گا، آپ کو ٹھکا دیا. کل ایک آدمی آتا پھر ارے وہاں نکو جا جی انہیں ٹھکاتے رہتا، ہو گیا. ایک دن کے واسطے کیا ہوتا، پوری زندگی آدمی برباد کر لیتا. اور اس کے بعد کبھی بھی یاد رکھیے سچائی کے ساتھ آپ کام کیجئے، اللہ خیر و برکت دیتا ہوں. خیر ٹھیک ہے. حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی سب سے بڑی مالدار عورت تھی. اللہ کے رسول مال دیکھ کر شادی نہیں کرے میرے بھائی. بول رہا ہے کہ ہاں عبداللہ صاحب بولے بہت مالدار، تو شادی کرے تو دودھ دینے والی گائے سے کرنا بولتے لوگوں. دودھ دینے والی گائے لاتا بھی مارتی، معلوم کیا آپ کو؟ وہ لاتا بھی کھانا پڑتا اس کے، خالی دودھ دیتی نہیں لات بھی دیتی انہیں. تو اب یہاں پہ اللہ کے رسول کے سامنے وہ سب باتیں نہیں تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات، سچائی، امانت، دیانت اور کاروبار میں اللہ جو خیر و برکتیں دیا، اس سے حضرت ختیجہ متاثر ہوئی. اور حضرت ختیجہ سے کئی لوگ شادی کرنے کے لیے تیار. عرب میں یہ نہیں تھا کوئی بیوہ ہو گئی کوئی بھی ہو گیا زندگی بھر جیسا ہمارا رواج. یہ ہمارا جو ہے یہ غیر مسلموں کا طریقہ. ہم غیروں کے ساتھ رہتے رہتے ان کی چیزیں آگے. اسلام میں نہ تو بیوہ کا تصور ہے، نہ اسلام میں بغیر شادی کے رہنا، یہ بھی نہیں ہے. اسلام میں اللہ تعالیٰ اجازت دیا ہے، اللہ تعالیٰ اجازت دیا. یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود وغیرہ بتاتے اگر میرے انتقال ہونے میں سمجھے کہ کچھ گھنٹے میرے باقی رہ گئے ہیں، اگر مجھے شادی کی ضرورت ہے تو جب بھی میں نکاح کروں گا. کیوں؟ اس کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے بتایا. اب اگر کوئی بیچاری جوانی میں بیوہ ہو گئی، زندگی بھر بیوہ. اگر کوئی ایسا ہی کوئی خراب رشتہ ہو گیا تب کہے گا تو کیا ہو رہا ہمیشہ کے لیے. اسلام میں وہ تصور نہیں ہے، عرب میں آج بھی نہیں ہے. عرب میں آج بھی وہ تصور نہیں ہے. مثال کے طور پہ آج بھی اگر کسی کا انتقال ہوا تو انہیں اپنے دوست وغیرہ کو بولتا کہ بھائی میری بہن سے آپ شادی کر لیجئے، میری بیٹی سے شادی کر لیجئے. حالانکہ آج انتقال بولتے رہے ارے اب بھی نہ مرے اب شادی کرنا نہیں. وہ سب چیز صرف عورت کے لیے شوہر کے انتقال پر 4 مہینے 10 دن بتایا گیا، وہ الگ چیز. عام چیزوں میں آج بھی نہیں ہے. عربوں کے اندر خود بیٹا اپنے باپ کے لیے شادی کر کے لاتا. اور ایسے اور ایک عورت ہے، ایک عورت یہاں تو دوسری شادی کا تو تصور بھی نہیں کر سکتے. اب وہاں پہ کوئی عیب نہیں ہے. اب بیوی ہے تو انہیں اپنے شوہر کے لیے دوسری بیویوں کو لاتی، انہیں بولتی ان کو ہے حکم ہے، ان کا مزاج ہے. اگر میں منع کروں گی تو نتیجہ ہوگا کہ میری زندگی کا مسئلہ آئے گا، مجھے کیا پڑا. ہماری بہن دبئی میں رہتی تھی، کب آتی تو بھی اپنے شوہر کے لیے کسی نہ کسی عورت کا انتخاب کرتی. کب آتی تو بھی نکاح کر کے لے جا. ارے دیوانی گئی گی تو گئی وہ کرتی، بولے نہیں ان کا مزاج ہے. وہ لوگ کرتے میں مت کرو بول کر کیوں میں اپنی زندگی برباد کر لینا، کر لیں دو ٹھیک ہے. اب آدمی کا یہ مزاج وہاں پر ہونا. اچھا تو یہاں پر دیکھیے گا حضرت ختیجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کا پروگرام بنائی. تو حضرت ختیجہ کی ایک سہیلی تھی، نفیسہ ان کا نام تھا، نفیسہ بنت منبہ. ان کے ذریعے سے پیغام بھیجیں کہ اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو میں تیار ہوں. ذرا غور کیجیے گا. اللہ کے نبی کے پاس جب بات آئی، اللہ کے نبی بولے ختیجہ کون ہے، میں کون ہوں، ختیجہ کے مال و دولت کی کیا حالت ہے، اور میں کیا ہوں، ایک یتیم ہوں، ایک غریب آدمی ہوں. تو حضرت ختیجہ کی دوست نفیسہ نے بتایا کہ نہیں، آپ جواب دیجئے، بس ساری کارروائی ہم لوگ کر لیں گے.
اللہ کے نبی نے فرمایا جی ایسی بات اگر ہے تو الحمدللہ میں تیار، الحمدللہ میں تیار ہوں۔ حضرت ختیجہ بولی آپ اپنے برات کے ساتھ آئیے، آپ اپنے برات کے ساتھ آئیے۔ ذرا غور کیجئے کہ اللہ کے نبی ماشاءاللہ دلہا ہیں، پورے چچاؤں کی جماعت میں ماشاءاللہ آپ آئے۔ حضرت ختیجہ کے والد نہیں تھے، آپ کے چچا والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت عمر ابن اسد جو ہے یہ حضرت ختیجہ کا چچا تھے جو ان کے سرپرست ذمہ دار تھے۔ حضرت ختیجہ اپنے چچا کے پاس گئی، بولے کہ چچا میں شادی کرنا چاہ رہی ہوں۔ اچھی بات ہے بیٹے، بہت اچھی بات ہے، کر لو کر لو۔ پوچھا کہ اچھا تم کس سے کرنا چاہ رہے ہیں، کس سے کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو بتایا کہ ایسا میں حضرت محمد سے۔ کون محمد؟ کون محمد؟ وہ عبداللہ کا بیٹا، عبد المطلب اور عبد المطلب کا پوترا۔ کیا بیٹی کیا بول رہی ہے تو؟ تیری حالت کیا ہے، تو کیا ہے، عرب میں تیرا مقام کیا ہے، اور تو کس سے کری؟ غریب ہے، یتیم ہے، اس کے ساتھ تو شادی کرنا چاہ رہی ہے۔ سنو میرے بھائیوں بہنوں ذرا غور کرو۔ تو حضرت ختیجہ نے کہا کہ چچا میں کچھ باتیں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں، اس سے زیادہ سچا پورے مکے میں کوئی ہے نہیں، اس سے زیادہ امانت دار کوئی ہے نہیں، اس سے زیادہ شریف کوئی ہے؟ بولا کہ نہیں۔ اس سے زیادہ دیندار امانت با حیا کوئی ہے؟ بولا کہ نہیں۔ ہر چیز کا جواب اس نے کہا کہ ایسی ہے تو باتیں ہیں، صحیح بات۔ اس وقت ختیجہ نے کہا جب میں اس کے کیریکٹر، اس کے اخلاق کو دیکھ کر اگر نکاح کروں تو کیا برا ہے؟ ذرا غور کیجئے، عورت کی شادی جو بھی ہوتی ہے تو مال دیکھتے، خاندان دیکھتے، حسب و نسب دیکھتے، خوبصورتی دیکھتے، اور وہ زمانے میں بھی کوئی دین وغیرہ نہیں کرتا تھا۔ آج بھی بتایا کہ دیکھو، اگر دیکھنا ہے یہ چیزیں دیکھو۔ اب اچھی بات ہے، چلیے۔ تو جب حضرت ختیجہ نے کہا تو چچا نے کہا کہ بیٹی اگر تو اس کے عادات اخلاق وغیرہ کو دیکھ کر کرنا ہے، الحمدللہ میں تیار ہوں، الحمدللہ میں تیار، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ چلیے ماشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے چچاؤں کے ساتھ تشریف لائے۔ حضرت ختیجہ کے جو بھی ہیں اب ان کے چچا وغیرہ کی ذمہ داری میں، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو طالب نے خطبہ دیا۔ زمانے جاہلیت میرے بھائی، اسلام آیا نہیں ابھی۔ حضرت ابو طالب نے خطبہ دیا۔ اب کیا بتایا؟ اس جگہ کا، پورے دنیا کا سب سے زیادہ پاک، سب سے زیادہ سچا، سب سے زیادہ باحیا، سب سے زیادہ شریف، سب سے زیادہ امانت دار اور سب سے زیادہ سچ بولنے والا میرا بھتیجا محمد سے میں تمہارا نکاح کر رہا ہوں، ختیجہ اگر تم اسے قبول کریں۔ تو حضرت ختیجہ نے کہا الحمدللہ میں نے اسے قبول کر لیا۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اب دیکھیے، اور 20 اونٹ مہر میں نکاح ہوا، 20 اونٹ مہر میں حضرت ابو طالب نے وہ مہر بھی اپنی طرف سے ادا کر دیا۔ ایک بات یہ ہے، ذرا غور کیجئے، حضرت ختیجہ 40 سال تک گویا اللہ کے نبی کی خدمت میں رہی ماشاءاللہ، اور آپ 25 سال کے نوجوان تھے۔ کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ ایک نوجوان ایک 40 سال کی عمر والی عورت سے شادی کر سکتا؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ آج بھی کوئی یہ بات آ سکتی ہے کیا؟ دیکھیے، اچھا چلیے، اور کتنے سال؟ تقریباً سمجھے کہ 40 سال تک یہ رشتہ دونوں کا باقی رہا۔ اللہ کے نبی نے پوری مدت میں کوئی نکاح نہیں کیا، کوئی دوسری شادی نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے جتنی اولاد دیا حضرت ختیجہ سے دیا۔ 4 بیٹیاں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور حضرت فاطمہ، 2 بیٹے عبداللہ اور قاسم، یہ 2 بیٹے، گویا ایک ہی بیٹے کا نام طاہر بھی ہے، یہ بھی ہے، ایک ہی بیٹے، 2 بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اچھا، تو اب یہاں پہ ذرا غور کرنے کی بات یہاں پر دیکھیے گا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ختیجہ اپنے زمانے کی سب سے بہتر عورت تھی. ختیجہ اپنے زمانے کی سب سے بہتر عورت تھی. اللہ کے رسول ہمیشہ اچھے الفاظ میں تعریف کرتے تھے. کبھی بھی یاد رکھو، عورت ہے، کم زیادہ ہو سکتا ہے، عورت کی تعریف بھی کرنا چاہیے، دل جوئی بھی کرنا چاہیے. کب بھی دیکھے تو ایسی ہے، تو پھل بڑی ہے، تو چڑانڈی ہے، تو یہ ہے، وہ اچھے آدمی کی علامت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کبھی بھی اپنی زندگی میں حضرت ختیجہ کے بارے میں اچھے الفاظ سے یاد کرتے. گھر میں اگر کوئی چیز پکتی تو اللہ کے نبی حضرت عائشہ وغیرہ سے کہتے حضرت ختیجہ کے سہیلیوں کو بھیجو. وہ نہیں تھی، سہیلیوں کو آپ بھیجو. حضرت عائشہ سے فرمایا، دیکھیے ذرا غور کیجئے، حضرت ختیجہ عمر والی ضرور تھیں لیکن پوری زندگی اللہ کے نبی نے گزارا. آپ نے شادی، حضرت ختیجہ کے انتقال کے بعد 9 بیویاں آپ کی دوسری شادیاں ہوئی، اور وہ شادی جو ہوئی ہر ایک کی ایک مصلحت. وہاں پہ دین کو کرنے کے لیے، دعوت کا کام پھیلانے کے لیے، یہ سسرال کا رشتہ جو ہوتا بہت اہم ہوتا. اللہ کے رسول شادی کرے تو مطلب یہ کہ یہ خاندان میں شادی کرے تو پورا خاندان دوست، وہ خاندان میں کرے تو پورا خاندان دوست، وہ خاندان میں. اس طریقے سے اللہ کے نبی نے کیا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے، نبی کی حیثیت باپ کی ہے، نبی کی حیثیت ایک پیغمبر کی ہے. نبی گویا ذمہ دار ہے، اور نبی کے پاس ہر قسم کے لوگ آئیں گے. اب عورتیں آئیں گے، کریں گے مسائل وغیرہ، کون بتائیں گے؟ بیویاں کام کریں گی. اور گویا اللہ کے رسول کی زندگی میں گھر میں 9 مدرسے چلتے تھے. تمام بیویاں گویا مدرسے چلا جو بھی ہوتا. اور بتایا، اللہ نے بتایا کہ وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، تمہارے گھر میں جو تلاوت ہوتی ہے، پڑھا جاتا ہے قرآن، وہ پڑھو. اور گویا پوروں کے عورتیں آتی مسائل. اللہ کے نبی کتنا بولیں گے؟ اللہ کے نبی کتنا وہ کریں گے؟ اور بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں آدمی نہیں بول سکتا. اب میرے سے کوئی مسئلہ اگر کوئی پوچھا گیا تو میں وہ نہیں کر سکتا. اب میری بیوی رہے گی تو میں اس سے کیا کروں گا مسائل. دیکھیے، ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی صلی اللہ علیہ وسلم، مسئلہ اس سے پوچھا. عورتوں کے مسائل کچھ تھے. ہر چیز میں حیا ہوتی دوستو، حیا نہیں رہتا ایمان نہیں رہتا. اللہ کے رسول نے وہ عورت کو بتایا، اس کے ماہواری وغیرہ کے تعلق سے کوئی بات تھی. اللہ کے رسول اس کو بتا دیے، ایسے کرو، یہ کرو. اب اسے سمجھ میں نہیں آ رہا، اسے سمجھ میں نہیں آیا، وہ بات کو کری. اللہ کے رسول بولنے کے لیے ذرا آپ کو جھجک محسوس ہو رہی ہے. حضرت ختیجہ اس کو ہاتھ پکڑ کے بولے، ارے دیوانی ادھر، میں تیرے کو سمجھاتی ہوں، بول، میں تیرے کو مسائل سمجھاتی ہوں. تو گیا ہے نبیوں کی بیویاں جو ہیں وہ استاد ہیں، اور کوئی بھی چیزیں. اب حرام یہاں پہ بیٹھ کے بولوں گا، عورتوں کے مسائل ضرور ہے. اس کا مطلب ہی نہیں کہ حیا نہیں. پوری جماعت میں عورتوں کے لیے میری ماں بہن وغیرہ کی بے عزتی میں کروں؟ اگر اسے پوچھنا ہے تو آتی میرے گھر کو آ کے پوچھتی ہونے. اب میں وہ کروں گا. اب جماعت میں بیٹھ کے عورتوں کے مسائل ہیں بولے تو کیا 500 آدمیاں بیٹھے ہوئے ہیں تو 500 آدمیوں کو اس سے کیا تعلق ہے؟ بعض لوگ کیا ہوتے، سوال جو کرتے سوچنا، اس کا جواب دینے سے پہلے آدمی غور کر لینا، انہیں پوچھنے والا کئی کو پوچھ رہا. بعض نوجوانہ خالی کنڈلوں کے لیے پوچھتے، خالی میں دیوانہ بن کر لے تو کرتا ہوں، پورا مسئلے بتا رہے ہیں. کیا کسے بتا رہے ہیں؟ عورتوں کے مسئلے. مردوں کو کیا جی بتاتے؟ تو یہاں پہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا غور کیجئے. حضرت عائشہ کم عمر تھی، عائشہ سوکن تھی. اب ہوتا سوکنوں کا جلاپا نبیوں کی بیوی میں بھی پایا گیا. تو یہ عورتوں کی نیچر ہے، فطرت ہے. یہاں پہ دیکھیے حضرت عائشہ، میں بتایا نا، کوئی بھی اگر گھر میں سالن پکتا اللہ کے رسول بولتے حضرت ختیجہ کی سہیلیوں کے پاس بھیجو. اللہ کے رسول ہر معاملے میں ختیجہ کو یاد کرتے. تو حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے نبی، اس سے اچھی بیوی اللہ آپ کو دیا، اس سے خوبصورت بیوی آپ کو دیا، اس سے زیادہ علم والی سمجھدار عورت آپ کو دیا، اور آپ کبھی بھی ختیجہ 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 کرتے. ذرا غور کرو میرے بھائیوں بہنوں، ذرا غور کیجئے. اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے فرمایا، وہ مجھ پر ایمان لائی جبکہ پوری دنیا انکار کی، وہ میری تصدیق کی جبکہ پوری دنیا مجھے جھٹلائی.
مال کے ذریعے مجھے مدد کری جبکہ میں محتاج تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس عورت کے ذریعے مجھے اولاد دیا، باقی کسی سے بھی اولاد مجھے نہیں دیا۔ تو اب یہاں پر اب دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں کسی کے بارے میں وہ نہیں کرتی تھی، لیکن ختیجہ کے بارے میں مجھے اتنا وہ ہوتا تھا کہ کیوں اللہ کے نبی، اس لیے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ عائشہ جب دنیا میری مخالف تھی تو وہ ساتھ دی، جب میں محتاج تھا تو وہ ساتھ دی، لوگ جب مجھے جھٹلائے تو وہ مجھے ساتھ دی، اور الحمدللہ اللہ نے مجھے اس عورت کے ذریعے سے اولاد بھی دیا۔ اور دوسری بات، اس سے زیادہ نیک عورت مجھے نہیں ملی۔ اور ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسے فضیلتیں بہت زیادہ ہیں، مگر وہاں پہ دیکھیے گا ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے، حضرت جبرائیل پیغام لے کر آتے تھے ختیجہ کے پاس۔ ایک دو باتیں میں بتانا چاہ رہا ہوں یہاں پہ، ایسی باتیں بہت ہیں لیکن میں نہیں جانا چاہتا۔ ایک بات حضرت ختیجہ کے بارے میں ذرا دیکھیے، حضرت جبرائیل آپ کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس آتے، حضرت ختیجہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں، جبرائیل اللہ کے نبی اور جبرائیل بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ختیجہ وہاں سے آ رہی ہیں۔ اپنے شوہر کی خدمت کرنا برا نہیں ہے، فرض ہے۔ اگر شوہر کا جسم سڑ گیا، اللہ بچانا، کیڑے مثال کے طور پہ پیپ آ گیا، اگر کوئی عورت اپنی زبان سے اس کے جسم سے پیپ چاٹے بھی تو شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ شوہر بہت بڑی چیز، پیپ پورا جسم، دیکھیے حضرت ایوب کے بارے میں بتایا تھا میں۔ تو اب یہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ حضرت ختیجہ آ رہی ہیں، کپڑے وغیرہ بھی ذرا کچھ میلے کپڑے وغیرہ ہیں، ایسے بال ذرا منتشر ہیں، حضرت جبرائیل بیٹھے ہیں۔ دیکھو دوستو ذرا اور کیجئے، کیا عورتیں رہیں گی، اللہ سلام برا بولے تو۔ حضرت ختیجہ آ رہی ہے، حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہہ رہا ہے، اللہ آپ کو سلام کہہ رہا ہے، یہ جو عورت آ رہی ہے اس عورت کو بھی اللہ سلام کہہ رہا ہے۔ سبحان اللہ، اس عورت کو اللہ کا، اب ذرا غور کرو دوستو، حضرت جبرائیل کہہ رہے اللہ کے نبی اللہ کا سلام آپ قبول کیجئے، میرا سلام آپ قبول کیجئے، اور جبرائیل کو اور آپ ختیجہ کو بھی سلام سنائیے۔ ہو رہا نا؟ حضرت ختیجہ اتنے میں آ گئے، حالانکہ وہ 50 نوکروں کو لا سکتی تھی، کچھ بھی ہوتا تھا۔ اب کیا ہو رہا ہے، آج کا زمانہ بدل گیا، اجی ذرا چائے بناؤ، بولے تو میں بھی تھکی ہوئی ہوں، تمہیں چائے بنا کے میرے کو دو۔ آج تو ایسے حالات آ گئے، تم کام کر کو آئے، میں بھی تمہارے ساتھ تھکی ہوئی ہوں۔ یہ بہت بڑی خدمت کی بات، یہ کوئی نوکری نہیں ہے۔ اب درجہ جو ہے وہاں پہ دیکھیے، اب ذرا غور کیجئے گا، حضرت ختیجہ کتنی عقل مند عورت تھی، دیکھیے نزدیک آئی، اللہ کے نبی نے فرمایا ختیجہ عرش والا آپ کو سلام کہہ رہا ہے۔ سبحان اللہ، حضرت ختیجہ کہہ رہے ہیں اللہ خود سلام ہے، اس کے سلام کے ہم محتاج ہیں۔ اللہ خود سلام ہے، ہم اس کے سلام کے محتاج ہیں۔ چلیے اب اس کے بعد اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ختیجہ تم اللہ کا سلام قبول کرو، میرا سلام قبول کرو، حضرت جبرائیل کا سلام قبول کرو۔ ختیجہ نے جواب دیتے ہوئے کہا اللہ خود سلام ہے، ہم اس کے سلام کے محتاج۔ اللہ کے نبی حضرت جبرائیل سے بھی کہیے کہ میرا سلام قبول فرمائیے، اللہ کے نبی آپ بھی میرا سلام قبول کیجئے۔ دیکھیے اللہ کا سلام، پیغمبر جبرائیل کا سلام، اور اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام۔ غور کیجئے۔ اور ایک بات، حضرت ختیجہ کی جب ملاقات ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ سے کہا دیکھو ختیجہ، تم زمین کی کوئنگ ہو، ملکہ ہو،
تم مکے کی سب سے بڑی عزت والی اولاد ہو، تمہارے پاس مال و دولت کے اموال لگے ہوئے ہیں۔ ختیجہ میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، آپ سے ذرا غور کرو۔ ایک بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، ختیجہ تم اتنی بڑی عورت ہیں، کیا تم میرے ساتھ نبھاؤ کر سکتے؟ کیا تم رہ سکتے؟ سنو میری بہنوں، کیا جواب آ رہا، ذرا غور کیجئے، کیا تم میرے ساتھ رہ سکتے؟ تو اللہ کے نبی کو کیا جواب دے رہے ہیں، سنیے۔ آقا میں آپ کے گھر میں بعد میں آئی ہوں، گھر میں آنے سے پہلے میں نے سوچ لیا آج کے بعد میرا جو بھی مال ہے میرا نہیں ہے، وہ آپ کا ہے، آپ جہاں چاہے جیسا چاہے خرچ کر لیجئے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، جو ایسی کوئی بولنے کی بات نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میرے گھر میں سوائے پانی کے کوئی چیز نہیں رہتی تھی۔ کبھی ایسا ہوتا کہ گھر میں کچھ پکتا تو دشمنوں کی طرف سے کچھ بھی کچرا ڈال دیا گیا، کیا بھی کر دیا گیا، تو رہتے اللہ اس عورت پر رحم کرے، کئی دن وہ بھوکی رہتی تھی لیکن کبھی وہ نہیں کی، کبھی وہ گلا نہیں کری، کبھی کوئی شکایت وہ نہیں کی۔ اب ذرا غور کیجئے، چھوٹی بچیوں کو گھر میں بٹھا لی تو کھانا پک کے تیار ہوا تو بعدو دشمنوں کی طرف سے کبھی کیچڑ پھینکا جاتا، کبھی کچھ بھی پھینکا جاتا۔ اللہ کے نبی گھر سے باہر نکل ہوتے، ارے کیا رے یہ پڑوسیوں کی نشانی ہے رے، تم لوگ اچھے پڑوسی ہیں کیا رے، کچھ بھی نہیں بولتے تھے اللہ کے رسول۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ایسے وقت میں جہاں چاروں طرف برائیاں تھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بھی زندگی کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے ایک ہی نکاح، جب تک ختیجہ زندہ تھیں اللہ کے رسول کوئی نکاح نہیں کرے۔ ختیجہ، اور وہ بھی 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے نکاح، اور وہ بھی ایک دن دو دن نہیں، 25 سال تک زندگی گزاری۔ کبھی بھی اللہ کے نبی نے نہ تو شکایت کیا نہ تو کوئی بات آپ نے کہی۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نکاح بعد میں کیے وہ الگ بات ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں آپ عیاش تھے، فلاں تھے، مسلمان ایک سے زیادہ شادی کرتے، ہمارے پاس ایک سے زیادہ شادی کی اجازت نہیں ہے۔ کب ہے؟ آپ کے حالات کے اعتبار سے اگر ہیں آپ شادی کر لیے، انصاف پر کر سکتے، ایسے وقت میں آپ کو اجازت دی گئی، ہر ایک کو نہیں دی گئی۔ اب یہ کیا کرتے ہیں، رات دن جاتے، ہوٹلوں میں جاتے، فلاں جگہ جاتے، یہ جاتے، زندگیاں کرتے، وہ کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کوئی ایک آدمی حلال کی زندگی کرا تو لوگوں کو کیا ہوتا، اعتراض پیدا ہوتا۔ تو بہرحال یہ چیزیں تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے شادی کیا۔ اس طریقے سے تقریباً آپ کی عمر گزرتی جا رہی ہے، تقریباً 30-35 سال کی عمر ہے۔ اب اس کے بعد کیا باتیں آ رہی ہیں بعد میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے برے باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی محنت کرنا، کوشش کرنا، اللہ تعالیٰ دیتا، اللہ دیتا بول کے ہاتھ بن لے کر بیٹھنا نہیں ہے۔ محنت کوئی سا بھی کام کرو، محنت کرو، کوئی سا بھی کام کرو، غلط نہیں ہے، محنت کرنا برا نہیں ہے۔ بیٹھ کر محنت کرے بغیر آپ زندگی کریں گے یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول شروع سے تجارت کرے، محنت کرے، بکریاں چرائے، اور اپنے چچا کی باقاعدہ مدد کرتے تھے اللہ کے نبی، پورے مدد آپ کرتے تھے، گھر کے خرچے پورے اللہ کے نبی برداشت کرتے تھے۔ جب اس کے بعد حالات بڑھے اللہ کے نبی نے کاروبار شروع کیا۔ تو بہرحال یہ باتیں تھیں۔ تو آدمی کے عادات و اخلاق اگر اچھے رہیں گے تو دنیا اس کی طرف آتی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آج جو مسلمانوں پر بے جا قسم کے اعتراض کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے۔ اگر آپ صحیح معنی میں میرے بھائی تاریخ آپ پڑھیے، دوسرے پیغمبروں کی جو تاریخ آپ نے پڑھا وہ یہ تاریخ آپ پڑھیے، یہ چیز آپ پڑھیے، زندگی کی ہر چیز آپ کو یہاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کتنے خصوصیتیں پیدا کیا، کیسے طریقے سے اللہ کے نبی
غرض شروع سے لے کر آپ کا مزاج سادہ سمپل، جیسا طبیعت بنی تھی ویسی طبیعت انتقال تک بھی اللہ کے رسول نے باقی رکھا۔ اگر چاہتے تو زندگی کا معیار بدل سکتے، اور کبھی بھی آپ کی جو عادتیں تھیں وہ عادتیں اللہ کے نبی نے کبھی نہیں بدلا۔ ہم اپنی جگہ ہوں، اچھے اس کی چیزوں کی حفاظت کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دیتا۔ لوگوں کی وجہ سے میں غلط کرنا، لوگوں کی وجہ سے میں حرام کام کرنا، یہ چیزیں غلط ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد کی اب اہم چیزیں اب اس کے بعد اب شروع ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد کی تفصیل بعد میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر بھی اچھی عادتیں، اچھے اخلاق اللہ پیدا فرمائے، سچ کہنے والا بنائے، سچ کا ساتھ دینے والا اللہ تعالیٰ بنائے، ہر قسم کے برائیوں سے اللہ مجھے آپ کو محفوظ فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔